منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ البقرہ کے 24ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 8واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کا کیا حال ہے؟ ابتدا میں بہت باریک نکلتا ہے، پھر دن بہ دن وہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا، اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس سوال سے مقصد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت معلوم کرنا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سوال کا مقصد چاند کے اختلافات کا سبب دریافت کرنا تھا۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد بیان فرمائے گئے کہ وہ وقت جاننے کا طریقہ ہے، علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اور آدمیوں کے ہزاروں دینی اور دنیاوی کام اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے، عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں اور دودھ چھڑانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم ہونے پر ہے۔ تو چاند کی مختلف حالتیں ان ایام پر دلالت کرتی ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج چاند کی فلاں تاریخ ہے، پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی کیلنڈر ہے جو آسمان کے صفحے پر ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ، چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے پڑھے لکھے نہ ہوں، سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ دینی معاملات میں دیکھیں تو دین کی عبادتوں کا تعلق اور دین کے معاملات کا تعلق چاند کی تاریخوں سے ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، عید ہے، بقرہ عید ہے، قربانی کے ایام ہیں، اور ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق چاند سے ہے۔ اگر چاند کی تاریخیں معلوم نہ رکھی جائیں تو پھر یہ عبادتیں اور یہ معاملات بجا نہیں لائے جا سکتے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔
لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے اپنے گھر سے نکل جائے احرام باندھ کر، پھر اسے اگر کوئی کام یاد آتا تو وہ اپنے گھر میں داخل ہونے کو غلط سمجھتا۔ اور دوسری بات یہ کہ احرام باندھنے کے بعد وہ کسی سائے کے نیچے بیٹھنا یا کھڑا ہونا بھی حرام سمجھتے، گناہ سمجھتے۔ بہت شدید ضرورت ہوتی ہے، گھر میں دوبارہ آنا ہوتا تو پھر وہ دروازے سے داخل نہ ہوتے بلکہ پچھلی دیوار کو توڑ کر اس میں سے راستہ بنا کر گھر میں داخل ہوتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس کی مذمت کی گئی اور فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، پیچھے سے کود کر آؤ، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو تقوی و پرہیزگاری میں ہے۔ گناہوں سے بچو، شریعت کی پابندی کرو، اور ایسی من گھڑت باتیں اپنی طرف سے اسے رائج نہ کرو۔ اور گھروں میں دروازوں سے آؤ، اگر احرام باندھ کے نکل گئے ہو، دوبارہ کسی ضرورت سے آنا ہے تو دروازے سے آؤ، دروازے سے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا درس ہے کہ بعض باتیں ایسی لوگوں میں غلط مشہور ہو جاتی ہیں جن کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے اس معاشرے میں بھی دین سے دوری کی وجہ سے بہت سی باتیں غلط مشہور ہو گئیں، بہت سی باتیں غلط مشہور کر دی گئیں۔ بس آپ دیکھیں، بات تو یہ تھی کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو اب مصلی آپ ادب سے لپیٹ کر کسی مناسب جگہ پہ رکھ دیں، بات تو اتنی تھی۔ لیکن نہ جانے یہ بات کہاں سے مشہور ہو گئی کہ اگر مصلی بچھا رہا اور اسے لپیٹا نہیں تو شیطان اس پہ نماز پڑھے گا۔ آدمی تھوڑی عقل سے سوچے کہ شیطان تو نماز سے روکتا ہے، وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ ہاں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مصلی لپیٹ کر رکھ دیا جائے جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر مصلی بچھا ہوا رہا تو شیطان اس پہ نماز پڑھے گا، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم مکمل کر لیں تو قرآن پاک کو بند کر کے چوم کر ادب کے ساتھ تعظیم کی جگہ پہ رکھ دینا چاہیے، اور قرآن کھلا چھوڑ کر اٹھ کر چلے جانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ اگر قرآن کھلا رہے گا تو شیطان اس سے پڑھے گا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اور من گھڑت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو عقل سلیم عطا فرمائے، دین کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں آخر میں فرمایا گیا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اگلی آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سن 6 ہجری ذی قعدہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف آپ روانہ ہوئے عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ لیکن کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، اور پھر کچھ دن کے قیام کے بعد کافروں سے صلح حدیبیہ ہوئی، جس میں یہ طے ہوا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں۔ آئندہ سال سن 7 ہجری میں ذی قعدہ کے ہی مہینے میں مسلمان آئیں 3 دن کے لیے، اور کافر 3 دن کے لیے ان کو مکہ شریف آنے دیں گے۔ 3 دن وہ مکہ شریف میں قیام کریں، عمرہ کر لیں، اور جو سن 6 ہجری میں عمرہ نہ کر سکے اس کی قضا کر لیں۔ تو اس کی قضا کے لیے مسلمان اب آئندہ سال آئیں گے، یہ طے ہوا۔ جب مسلمان 1400 صحابہ کرام سن 7 ہجری میں عمرے کی قضا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں خیال آیا کہ ہم حالت احرام میں ہیں، پھر ہم حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے،
خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام شریف میں، مسجد حرام شریف کے پاس حدود حرم میں جنگ کرنا یہ منع ہے۔ پھر مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے ذی القعدہ، کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں جن میں جنگ اس وقت منع تھی۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم حالت احرام میں ہیں، اس میں جنگ منع ہے، حرم شریف میں داخل ہوں گے وہاں جنگ کرنا منع ہے، پھر حرمت والا مہینہ ہے، اتنی ساری حرمتیں جمع ہیں، اگر کافروں نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا ہمیں دفاع کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اس سے لڑو اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی اگر یہ تم پر حملہ کریں تو تم حملہ کرنا اور اپنا دفاع کرنا، ورنہ تم تلوار نہ چلانا۔ یہ ابتدائے اسلام کا حکم ہے۔ بعد میں جہاد کی مطلقاً اجازت دے دی گئی، حرمت والا مہینہ ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں جہاد کی اجازت پھر بعد میں دے دی گئی۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ یعنی اے مسلمانوں، ان کافروں کو مکے سے نکالو جن کافروں نے تمہیں مکے سے باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، یعنی جو ان کا شرک ہے اور جو دین اسلام کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، یہ فتنہ تو قتل سے بھی شدید ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں۔ مسجد حرام شریف کے پاس یعنی حدود حرم میں تم جنگ کی ابتدا نہ کرو، اگر یہ تم پر حملہ کریں تو دفاع میں جنگ کرو۔ یہ ابھی عرض کر دیا گیا کہ یہ حکم ابتدائی ہے، پھر بعد میں اجازت دے دی گئی کہ مطلقاً جہاد کی اجازت ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، جب تک مسلمانوں کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے، اور باطل ادیان اور باطل لوگ جب تک مغلوب نہ ہو جائیں اس وقت تک ان سے جہاد کرتے رہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس وقت تک لڑو جب تک کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی جب تک سب اللہ تعالی کی فرما بردار نہ ہو جائیں، اللہ کے دین کو جب تک ماننے والے نہ ہو جائیں، جب تک اللہ کے دین کو غلبہ حاصل نہ ہو، کافروں سے جہاد کرو اور ان کی قوتوں کو تہس نہس کر دو۔ کتنا واضح حکم ہے جہاد کا۔ اب آپ مجھے بتائیے، قرآن پاک کا درس کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ درس قرآن بھی کرے اور جہاد کے موضوع پر گفتگو نہ کرے؟ قرآن پاک نے تو جگہ جگہ جہاد کا حکم دیا ہے۔ آج یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاد پر گفتگو نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کی توفیق عطا فرمائے،
جذبہ جہاد ہمیں اپنے اندر اور مسلم قوم میں پیدا کرنا چاہیے، اور شوق شہادت پیدا کرنے کے لیے شہادت کے فضائل بیان ہونے چاہیے۔ جہاں جمعۃ المبارک میں مختلف موضوعات پر خطابات ہوتے ہیں، تو سال میں 1 یا 2 خطاب تو شوق شہادت کے موضوع پر اور جذبہ جہاد کے موضوع پر ہونے چاہیے، اور پھر ہر امتی کو یہ ذہن دینا چاہیے ہمیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کی خاطر، اسی طرح دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر میری جان کی ضرورت پڑی اسلام کو تو میں جان بھی دوں گا، مال کی ضرورت پڑی تو میں مال بھی دوں گا، اور کاش ایسی تڑپ پیدا ہو کہ دن رات یہ خیال ہو کہ کاش میری جان اللہ کی راہ میں نکل جائے اور مجھے شہادت نصیب ہو، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جو شہادت کی تمنا رکھتا ہوگا لیکن اسے موت اگر بستر پر آئی تب بھی اسے شہادت کا ثواب مل جائے گا اور وہ شہید ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو بیداری نصیب فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں مگر ظالموں پر، یعنی جو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور در حقیقت وہ دل سے کافر ہو اور اس کا کفر پہ ثابت ہو جائے، اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام، والحرمات قصاص، اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، سن 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلے۔ کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سال یعنی سن 7 ہجری میں ذی قعدہ ہی کے مہینے میں تمہیں عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی نے فضل فرمایا۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی۔ یا مراد یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ تم برابر لے سکتے ہو، اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں، یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر معاف کر دیا جائے تو یہ زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص درگزر کرے اور معاف کر دے، اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لے، تو اس کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو معاف فرمائے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المتقین، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی کی جو پہلی سیڑھی ہے ایمان کے بعد تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا، اور یہ عزم کرنا کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اب ہم سچی پکی توبہ کریں، جن گناہوں کو کم از کم جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلطیاں ہماری ہیں، تو ان کو تو ہم جلدی چھوڑ دیں، اور جن گناہوں کو ہم جانتے نہیں لیکن گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ کرے ان کا بھی علم حاصل ہو اور ہم ان گناہوں سے دوری اختیار کریں۔ جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، یعنی شریعت کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدم قدم پر مدد فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جہاد میں بھی خرچ کرو،
جہاد کے علاوہ بھی دین کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے، چونکہ جب آپ اپنی سرحدوں کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنے مدارس اور اپنے دارالعلوم اور اپنے ادارے مضبوط نہیں کریں گے، تو پھر اس کے نقصانات آپ کو بھی محسوس ہوں گے اور تباہی آپ تک پہنچے گی۔ اس کے علاوہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا اور مال کے حقوق واجبہ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں یہ بھی مراد ہے کہ فضول خرچی نہ کرو۔ اسی طرح بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا، زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا، یہ سب اس آیت کریمہ میں داخل ہیں۔ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جس شہر میں وبا پھیل جائے، طاعون پھیل جائے، کوئی باہر ہو تو وہاں نہ جائے، اور اگر جو وہاں رہتا ہے اس کو وہاں سے بھاگنا منع ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اگر اس کے نصیب میں موت ہوگی اور وہاں انتقال کر گیا اس وبا کی وجہ سے، طاعون کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکیاں کرو، بھلائی والے ہو جاؤ، نیکوکار ہو جاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ یعنی جب حج شروع کر لیا، چاہے وہ حج نفل ہو، یا عمرے کا احرام باندھ لیا، چاہے وہ عمرہ فی نفسی اس پر واجب نہ ہو، تو بھی اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حج زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور عمرہ عام حالات میں کسی پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ہاں، اگر اس نے عمرہ شروع کیا اور توڑ دیا تو پھر اس عمرے کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اسی طرح جو شخص مکہ شریف جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ جب وہ میقات سے گزرے تو حالت احرام میں گزرے، یا تو اس نے حج کا احرام باندھا ہو یا عمرے کا احرام باندھا ہو۔ تو حج کے ایام میں تو وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ عام دنوں میں جاتا ہے تو اس کے لیے یہی ہوگا کہ وہ عمرے کا احرام باندھ کے جائے، اور اگر وہ میقات کو کراس کر جاتا ہے اور مکے جاتا ہے بغیر احرام کے تو اس صورت میں اس پر دم لازم ہوگا۔ فقہ احناف کے نزدیک چاہے کسی کا مکہ شریف جانے کا ارادہ ہو، عمرے کے ارادے سے جائے، حج کے ارادے سے جائے، یا کسی کاروبار کے ارادے سے جائے، یا کسی سے ملنے جائے، جب بھی وہ میقات کے باہر سے آئے گا اور ارادہ مکہ شریف جانے کا ہے تو اس پر احرام باندھنا وہاں سے ضروری ہے۔ جدہ شریف یہ میقات کے اندر ہے۔ جدہ میں رہنے والے اگر مکہ شریف آنا چاہیں تو بغیر احرام کے آنا جانا وہ کر سکتے ہیں، لیکن مدینہ شریف یہ میقات کے باہر ہے۔ تو مدینہ شریف سے جو مکہ شریف آتے ہیں، چاہے کاروبار کے لیے آتے ہوں، چاہے کسی سے ملنے کے لیے آ رہے ہوں، چاہے عمرے کے لیے آئیں، چاہے حج کے لیے آئیں، ان پہ لازم ہے کہ وہ جب مدینہ شریف سے چلیں گے اور ذوالحلیفہ پر میقات کو کراس کریں گے تو میقات کراس کرنے سے پہلے ان کو احرام کی نیت کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ بغیر اس کے احرام کے
آگے بڑھ گئے، مکہ شریف پہنچ گئے، تو اس صورت میں ان پر ایک دم واجب ہوگا۔ دم کہتے ہیں ایک بکری کا ذبح کرنا حدود حرم کے اندر۔ بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، ایک قربان کرنا یہ دم میں ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر گائے ذبح کی جائے تو گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 7 دم ایک گائے میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے۔ ایک شخص عمرے کا احرام باندھ کر چلا یا حج کا احرام باندھ کر چلا اور راستے میں اس کو روک دیا گیا اور پھر اسے واپس ہونا پڑا، تو اس کا مسئلہ بیان ہوا۔ جس طرح صحابہ کرام مدینہ شریف سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں سے انہیں واپس کیا گیا، تو اس میں حکم یہ ہے کہ اس وقت تک احرام نہیں کھولیں گے جب تک کہ حدود حرم میں ہماری طرف سے قربانی نہ ہو جائے۔ جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد احرام کھولنے کی اجازت ہے۔ فی زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حج کے ایام آتے ہیں تو وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ حج کی تسریح بنائیں پھر حج کریں، اور اگر بغیر تسریح کے وزٹ ویزے پر جو جاتے ہیں یا اقامے پر ہیں یا وہاں کے جو مقیم ہیں وہ اگر بغیر تسریح کے حج کرتے ہیں تو بسا اوقات گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بسا اوقات راستے سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ تب ایک شخص مثال کے طور پر مدینہ شریف سے وہ چلا، اس کے بعد حج کی تسریح موجود نہیں ہے، وہ وزٹ ویزے پر آیا ہے اور اسے مکہ شریف سے پہلے کسی چوکی پر روک دیا جاتا ہے اور وہ حالت احرام میں ہے، حج کا احرام اس نے باندھا ہے اور پھر اسے حج نہیں کرنے دیا جاتا، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قربانی حدود حرم میں بھیجے۔ جب قربانی ہو جائے اس کے بعد وہ احرام کھول دے، یہ اس کا حکم ہے، اور پھر اس پر حج کی قضا بھی واجب ہے، اور چونکہ حج کا احرام باندھا تھا لہذا حج کی قضا بھی واجب ہے اور ایک عمرے کی قضا بھی اس پر واجب ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ یہاں ٹھکانے سے مراد یہ ہے کہ حدود حرم میں جانور قربان ہو جائے۔ فی زمانہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا تو مکہ شریف اور حدود حرم میں رہنے والے کسی بھائی کو وہ اپنا وکیل بنا دے، پیسے وہاں بھجوا دے اور وہ ان کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کر دے اور پھر انہیں اطلاع دے دے، تو اس طریقے سے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ اتنا انتظار نہ کر سکتا ہو، مثلا سر میں شدید تکلیف ہے اور بالوں کا کٹانا ضروری ہے، قربانی حدود حرم میں جائے، قربانی ہو جائے، پھر اسے اطلاع ملے، اتنے جو معاملات ہیں اس کا وہ انتظار نہ کر سکتا ہو، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا سر منڈا لے قربانی پہنچنے سے پہلے، ذبح ہونے سے پہلے، اور پھر سر منڈانے کا فدیہ الگ سے دے۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اس کا فدیہ روزے رکھنا ہے، تو 3 روزے وہ رکھ لے اس کے فدیے میں، او صدقۃ، یا صدقہ ہے، 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم دے دے، تو جو بھی صدقہ فطر کی رقم بنتی ہو 6 مسکینوں کو وہ دے دے، او نسکن، یا ایک قربانی ہو، یعنی جس کے سر میں تکلیف ہے، جس وجہ سے وہ انتظار نہیں کر سکتا اور سر کے بال کاٹنا منڈوانا ضروری ہے، تو وہ کاٹ لے
اور اس کے بدلے میں اسے یہ فدیہ دینا ہے، 3 روزے ہوں یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم دی جائے یا ایک قربانی مزید اس کے لیے کی جائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ یعنی کوئی شخص حج کے لیے آئے اور حج کے ایام میں صرف حج کرے تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور ایسے حج کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور جو شخص حج کے ایام میں آئے، حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب اگر وہ مثال کے طور پر اس طرح کرے کہ اس نے پاکستان سے نیت کی اور کہا اے مالک و مولا، میں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا، ایک ساتھ حج عمرے کا احرام باندھ لیا، تو یہ حج قران ہو گیا۔ اب اس کی صورت یہ ہوگی کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھلے گا بلکہ حج کرنے کے بعد احرام کھلے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں پاکستان سے وہ حج کے لیے جائے تو عمرے کا احرام باندھ کے جائے، پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے، اور پھر حج کے ایام میں حج کا احرام باندھے۔ اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تو حج قران میں اور حج تمتع میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص نے حج تمتع کیا یا حج قران کیا، یعنی حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھایا، اس پہ قربانی واجب ہو گئی، لیکن قربانی کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جسے اس کی طاقت نہ ہو، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، 1 شوال سے لے کر 9 ذی الحجہ تک۔ احرام باندھنے کے بعد اس درمیان میں جب چاہے رکھ لے، خواہ ایک ساتھ یا الگ الگ۔ بہتر یہ ہے کہ 7 ذی الحجہ سے پہلے احرام باندھ لے اور 7، 8، 9 ذی الحجہ کو یہ روزے رکھ لے تو یہ بہتر ہے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اس وقت رکھے جب اپنے گھر تم پلٹ کر آؤ۔ وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے رکھو اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم اپنے گھر پلٹ کر آؤ۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ جو 7 روزے رکھنے حج کے ایام کے بعد مکہ شریف میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، مدینہ شریف میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور گھر واپس آ کر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ 7 ہو گئے، اور 3 جو ہے ایام حج میں رکھے گئے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حج تمتع اور حج قران اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ حج تمتع حج قران اس کی اجازت اسے ہے جو باہر سے آیا ہو، میقات کے باہر سے آیا ہو، اور جو میقات کے اندر رہتے ہیں، مثلا جدہ میں رہتے ہیں، مکہ شریف میں رہتے ہیں، مکہ شریف کے قریب رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حج کے ایام میں صرف حج کریں۔ اگر اس سال ان کا حج کرنے کا ارادہ ہے تو شوال کی 1 شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اس دوران یہ کوئی عمرہ ادا نہ کرے۔ اور اگر ان لوگوں نے عمرہ ادا کر لیا تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اس سال حج نہ کریں، آئندہ سال حج کریں۔ یعنی جو میقات کے اندر رہتے ہیں انہیں حج اور عمرہ ایام حج میں جمع کرنا یہ منع ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ حج افراد کریں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 24واں رکوع مکمل ہوا۔ حج کے جو مسائل بیان کیے گئے یہ انتہائی مختصر بیان کیے گئے، اور ہر مسئلے میں کافی تفصیلات ہیں۔
اللہ تعالی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی حج کا ارادہ ہو کوشش کریں باہر شریعت کا چھٹا حصہ شروع سے لے کر آخر تک کم از کم ایک مرتبہ ضرور سمجھ کے پڑھ لیں، اور جو چیزیں مشکل ہوں انہیں یاد کریں، جو مسائل مشکل ہوں ان کی بار بار تکرار کریں، اور ہو سکے تو یہ باہر شریعت کا چھٹا حصہ، باہر شریعت کتاب کا چھٹا حصہ اگر ہو سکے تو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اور باہر شریعت مسجد سے حج اور عمرے کا جو طریقہ ہے اس پر جو سی ڈی موجود ہے وہ بھی حاصل کریں، اسے بھی 1 دفعہ یا 2 دفعہ سن لیں۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہ حج کے مسائل سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کو ہر سال حج مقبول و مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔